إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہ سورہ آل عمران کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ یہ آیت مبارکہ دعا ہے۔ کہ اے ہمارے رب، جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی تو اس کے بعد ہمیں ٹیڑھا نہ کر دینا، راہ راستے ہمارے دلوں کو ہٹا نہ دینا، اور اپنی فیاضی سے رحمت عطا فرما۔ یقیناً تو ہی حقیقی فیاض ہے۔ انسان بعض اوقات ساری زندگی بڑے ہی نیکی کے کام کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، عمرے کرتا ہے،
حقوق العباد ادا کرتا ہے، یتیموں بیواؤں کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی رکھتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، لیکن اچانک اس کی زندگی میں ایک تبدیلی آتی ہے کہ وہ یہ تمام کام چھوڑ بیٹھتا ہے۔ یا آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات کوئی انسان ساری زندگی کوئی اچھا کام نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، فرائض کی پابندی نہیں کرتا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتا، گناہوں میں لت پت رہتا ہے، لیکن اچانک اس کی زندگی میں ایک تبدیلی پیدا ہوتی ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جھک جاتا ہے، اس سے گڑ گڑا کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ یہ بھٹکا ہوا انسان راہ راست پر آ گیا اور راہ راست والا انسان بھٹک گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جنت کے قریب پہنچ چکا ہوتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان میں صرف ایک بالشت کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے۔ وہ کوئی ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے، ایسا بول دیتا ہے، ایسی بات زبان سے نکال دیتا ہے کہ وہ جہنم رسید ہو جاتا ہے۔ اور ایک شخص اس کے اور جہنم کے درمیان میں ایک بالشت کا فاصلہ ہوتا ہے، وہ ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے، ایسا بول دیتا ہے کہ وہ جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، دوران سفر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرتا ہے، اسلام کے متعلق آپ سے کچھ پوچھتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، شہادتین کا اقرار کرتا ہے، اجازت لے کر کے رخصت ہوتا ہے۔ تھوڑے ہی فاصلے پر جاتا ہے کہ اس کی سواری کا پاؤں کسی بل میں گھس جاتا ہے، وہ سواری سے گرتا ہے اور فوت ہو جاتا ہے۔ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی پہنچتے ہیں، آپ نے جا کر کے اس کو اٹھایا، سر پکڑا، اس کا گود میں رکھا، پھر آپ نے اس کو وہیں چھوڑ کر کے کنارہ کشی اختیار کر لی اور صحابہ سے کہا کوئی نیک عمل کرنے کا اس کو موقع نہیں ملا، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ جنت کے پھل اور میوے اس کو کھلائے جا رہے تھے۔ ایک کلمہ کہا ہے نا اس نے، اس کلمہ سے ہی اس کے تمام سابقہ گناہ معاف ہو گئے، بخشے گئے۔ اور وہ شخص جو میدان جنگ میں داد شجاعت حاصل کر رہا تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے، صحابہ دیکھ کر کے کہتے ہیں کہ یہ شخص جنتی ہے، جس طرف رخ کرتا ہے کفار کی صفوں میں ہلچل مچ جاتی ہے اور تہہ تیغ کرتے ہوئے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ جہنمی ہے۔ بڑی حیرت ہوئی صحابہ کہ یہ شخص جہنمی۔ ابو ہریرہ کہتے میں نے اس کا پیچھا کیا، تعاقب کیا، دیکھا کہ آخر کار وہ زخمی ہو کر کے گرا پڑا ہے اور زخموں کی تاب نہ لا کر کے اس نے تلوار کو یوں کھڑا کر کے اپنا سینہ اس پہ رکھ دیا، تلوار دل سے آر پار ہو گئی، آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر
آپ علیہ السلام نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور کہا کہ سنو. وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو پہلے ہی اس بات کا یقین اور میرا ایمان تھا کہ آپ نے جو کچھ فرمایا ہے یہ بالکل حق اور سچ ہے. تو آپ سوچئے اور غور کیجیے کہ ہمیں ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اے ہمارے رب جب تو نے ہمیں ہدایت عطا کر دی تو اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا. وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً. اپنی رحمت کی فیاضی ہمیں عطا فرما. اِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ. تو ہی حقیقی فیاض ہے. میرے بھائی اور دوست یہ بات یاد رکھیں. بعض اوقات انسان صف اول کا نمازی ہوتا ہے، ساری زندگی تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، حرام اس نے نہیں کمایا، حلال کا اہتمام کیا، لیکن ایک ایسی غلطی ہوئی اس کو حج کرنا نصیب نہیں ہوا. یہ میرا ذاتی مشاہدہ ہے. غلطی بھی کوئی بظاہر اتنی بڑی نہیں تھی، صرف جھوٹی درخواست دی ہے اپنے مخالفین کے خلاف اور اس میں حلفیہ بیان دیا ہے کہ میں نے جو کچھ کہا ہے لکھا ہے یہ بالکل صحیح ہے، حالانکہ وہ بالکل جھوٹ تھا. تو اس لیے ہمیں کبھی بھی اپنے اعمال پر فخر اور غرور نہیں کرنا چاہیے. نیکیاں کریں تو مزید اللہ سے ڈریں، اچھا کام کریں تو اللہ کا شکر بھی ادا کریں اور اللہ تبارک و تعالی سے توبہ و استغفار بھی کریں اور دعا بھی کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان نیکی کے کاموں پر استقامت عطا فرمائے. یہ ہمارے بھائی ہیں نا جو عید سے پہلے ہمارے ساتھ تھے، آج ہم سے جدا ہو چکے ہیں، آج ان کی لائنیں جدا ہو چکی ہیں. پہلے وہ ہمارے ساتھ آ کے نماز پڑھتے تھے، آج انہوں نے نماز پڑھنا چھوڑ دی. کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی پسند کا دین ہے، ان کی مرضی ہے کہ نماز پڑھیں، مرضی ہے نماز نہ پڑھیں. وہ یہ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینہ میں روزے بھی رکھنے چاہیے، نمازوں کی پابندی بھی کرنی چاہیے، باجماعت ادا کرنی چاہیے، زکوٰۃ بھی دینی چاہیے، صدقہ و خیرات بھی کرنا چاہیے، سحری اور افطاری کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، دیگر نیکی کے کام بھی کرنے چاہیے. لیکن جو ہی عید کا چاند نظر آتا ہے وہ غائب ہو جاتے ہیں، مساجد میں آنا چھوڑ دیتے ہیں. میرے بھائیوں یہ انتہائی ہلاکت والا راستہ ہے. اس کو کیا نام دیا جائے؟ یہ اللہ رسول کے منکر ہو گئے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے باغی ہو گئے، سرکش ہو گئے، متکبر بن گئے، یہ کفر اور ارتداد کا ارتکاب کر رہے ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا مذاق اڑا رہے ہیں. وہی اذان ہو رہی ہے جو رمضان المبارک سے پہلے ہوتی تھی، جو رمضان المبارک میں ہوتی رہی، رمضان المبارک کے بعد ہو رہی ہے. وہی باتیں ہیں، وہی احکام ہے، وہی شریعت ہے، وہی اسلام ہے، وہی دین ہے. اس کو کیا نام دیا جائے گا؟ کیا کہا جائے گا ان لوگوں کے متعلق؟ اتنی جرت، اتنی دلیری، اتنی بے خوفی، اس قدر نڈر ہو گئے لوگ. اور اس بات کو بھول گئے
کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اکیلے اکیلے پیش ہوں گے. کوئی یہ پارٹیاں، یہ جتھے، یہ خاندان، یہ قوم، قبیلہ، برادری، یہ نوکر چاکر، رشتہ دار، بیوی بچے، بہن بھائی، کوئی ساتھ نہیں ہوگا. سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَكُلُّهُمْ آتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور فردن فردن اکیلے اکیلے پیش ہوں. جن لوگوں نے رمضان سے پہلے بھی نمازوں کا اہتمام کیا، رمضان کے دوران بھی کیا، عید گزرنے کے بعد بھی اہتمام کر رہے ہیں، ان کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اعلان سنیے. سورہ ابراہیم یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخرہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے قول ثابت کے ذریعہ سے دنیا اور آخرت میں ثابت قدم رکھے گا. وہ قول ثابت کیا ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار اور اس پر قائم، اس کے تقاضوں کو، اس کی شرائط کو پورا کرنا، اس کے مطابق زندگی گزار. جب لا الہ الا اللہ کہہ دیا آپ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو معبود حقیقی تسلیم کر لیا، پھر اس کی عبادت نہیں کرتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ زبان سے کہنا بے سود ہے، بے مقصد ہو گیا. آپ مانیں اور تسلیم کریں کہ معبود حقیقی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کی عبادت کرنی چاہیے. اس کے باوجود آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے گریزہ ہو جائیں، اس سے انحراف کر لیں. نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، تمام لوگوں کے دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان. اللہ تبارک و تعالی اگر چاہے تو سیدھا کر دے، چاہے تو گمراہ کر دے، ٹیڑھا کر دے. اور یہ سیدھا اور ٹیڑھا کا معاملہ بھی انسانوں کے اپنے اعمال کے ساتھ متعلق ہے، کہ انسان سیدھے راہ پر رہنا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کو سیدھے راستے پہ رکھنا چاہتا ہے. جو غلط راستہ اختیار کرتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کو اسی راستے پہ چلا دیتا ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ صف میں فرمایا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب انہوں نے ٹیڑھا راستہ اختیار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے. تو اپنے آپ کو سیدھے راستے پر قائم اور دائم رکھنے کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں، اس سے یہ توفیق مانگتے رہیں، اس سے یہ گریہ زاری کرتے رہیں، التجائیں کرتے رہیں. ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہے، اور اس کے باوجود وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھے اور میرے بیٹوں کو، میری اولاد کو اس چیز سے محفوظ رکھنا کہ ہم بتوں کی پوجا کریں، بتوں کی عبادت کریں، غیر اللہ کی عبادت کریں. عقیدہ توحید سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ جو عبادت کرنی ہے اللہ کی، اس پر بھی اللہ سے اس کی توفیق مانگنی ہے، اس سے سوال کرتے رہنا ہے، دعا کرتے رہنا ہے کہ اگر ہم سیدھے راستے پر ہیں تو اس پہ ہمیں گامزن رکھ، اس سے کہیں ہم پھر نہ جائیں، گمراہ نہ ہو جائیں، اس راستے سے بہک اور پھسل نہ جائیں. باقی دنیا کی رنگینیاں، دنیا کے معاملات اور یہ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے حالات و واقعات،
خاندان، قوم، قبیلہ، برادری، رشتہ دار، اوس پڑوس والے، محلے والے، سوشل میڈیا، یہ سب کچھ ہمیں اپنے جال میں پھانسنے کی کوشش کرتے ہیں، راہ راست سے ہٹانے کی اور بہکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو آپ بھی کچھ نہ کچھ ان لوگوں کی طرف جھک جاتے، مائل ہو جاتے، ان سے متاثر ہو جاتے۔ آپ دیکھیں گے شادی بیاہ کے معاملات آتے ہیں، کتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ ماں باپ نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، شریعت کے موافق اور مطابق شادی کرنا چاہتے ہیں، اولاد مجبور کرتی ہے، پھر بہن بھائی، رشتہ دار، خاندان، قوم، قبیلہ، برادری والے مجبور کرتے ہیں۔ پورا ایک جتھا ہے جو مل کر کے آپ کو راہ راست سے ہٹانا چاہتا ہے، وہ کام کروانا چاہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہے، کام اللہ کی نافرمانی پر آپ کو مجبور کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کی توفیق شامل حال رہے تو آپ ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں تو یہ سب لوگ چھٹ جاتے ہیں، ان کے ہیلے، شیطان کی چالیں ناکام ہو جاتی ہیں۔ بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے دیکھا پھسل گئے، وہ قائم نہ رہ سکے، کبھی مصیبت اور پریشانی آ جائے، اس میں گر جائے انسان، کوئی بیماری آ جائے، لوگ غلط مشورے دیتے ہیں۔ بچہ بیمار ہو گیا جی، اس کو فلاں قبر پہ لے جاؤ، فلاں مزار پہ لے جاؤ، فلاں پیر صاحب کے نام کی نظر نیاز دو، ان کاموں کی طرف ترغیب دلائی جاتی ہے، مجبور کیا جاتا ہے۔ استقامت کا مظاہرہ وہی کرتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقیدہ توحید کی سمجھ عطا کی ہوتی ہے، اس کا ایمان پختہ ہوتا ہے، وہ مضبوط ایمان والا ہی قائم اور دائم رہتا ہے اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ ورنہ ہم نے دیکھا ہے اچھے بھلے لوگ، صحیح العقیدہ، اتنے بڑے بڑے تعویذات گلے میں لٹکائے ہوئے، پوچھو تو کیا وہ جی کوئی پریشانی تھی، جنات تنگ کرتے تھے، ہیلے بہانے پیروں کے پاس، حتیٰ کہ ہم نے مشاہدہ کیا کہ مسلمان عیسائیوں کے پاس جاتے، ان سے جا کر کے دم کرواتے ہیں، ان سے تعویذ لیتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ وہ عیسائی قرآن مجید کا دم کرے گا؟ وہ جو تعویذ لکھ کر کے دے گا وہ قرآنی تعویذ ہوگا؟ ایک شخص کا میں نے تعویذ اتارا، وہ اتارنے نہیں دے رہا تھا، انہیں جی یہ توحید پرست نے لکھ کے دیا ہے۔ میں نے وہ اتارا، زبردستی اتار کر کے جب اس کو کھول کر کے میں نے اسے دکھایا، دیکھو شرکیہ کلمات لکھے، تم کہتے ہو یہ توحید پرست ہے، اس نے یہ شرکیہ کلمات لکھے ہوئے ہیں، جو رات دن شرک میں ڈوبے ہوئے، شرک کے لیے محنت اور کوشش کرتے ہیں، وہ کیسا تعویذ دیں گے؟ لمحہ فکریہ ہے میرے بھائی اور دوست۔ یوسف علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مجھے عورتوں کے مکر سے محفوظ فرما۔ ان کو اس بات کا خطرہ تھا کہ کہیں مجھے اپنے جال میں پھانس نہ لیں، اللہ سے دعا کرتے مجھے محفوظ فرما لے۔ اور یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے، جس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہم رجوع کریں گے، جتنا اس سے تعلق مضبوط رکھیں گے، جس قدر اس کی سمع و اطاعت کریں گے، تابعداری فرما برداری کریں گے، اسی قدر اللہ کی توفیق کے ساتھ صحیح عقیدہ پر، صحیح لائن پر قائم رہیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ثابت قدمی بھی عطا کرے گا۔ باقی اگر انسان کسی مصیبت میں پھنستا ہے
یہ بھی بات اسے ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میری کوتاہی ہو، میرے گناہ کی سزا ہو۔ میدان احد میں جو کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تکلیف پہنچی، 70 صحابہ شہید ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہوئے، صحابہ کثیر تعداد میں زخمی ہوئے، انہوں نے تعجب کا اظہار کیا کہ یہ مصیبت کیسے آئی، کیوں آئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے جو تم نے نافرمانی کی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مخالفت کا نتیجہ، ایک حدیث کی مخالفت کا نتیجہ 70 صحابہ شہید ہو گئے، زخمی ہوئے، آپ علیہ السلام کے دانت مبارک شہید ہوئے، آپ زخمی ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعید شدید سنائی فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ لوگ اس بات سے ڈرتے رہنا چاہیے جو آپ علیہ السلام کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کے فرمان کی، آپ کی حدیث کی، آپ کے قول کی مخالفت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کسی فتنہ میں مبتلا کر دے یا ان کو دردناک عذاب پہنچائے۔ ایک مخالفت کی بنا پر اتنا بڑا حادثہ رونما ہوا، تو میرے بھائی اور دوستوں، میں اور آپ سوچیں اور غور کریں، ہم صبح و شام کتنی غلطیاں کرتے ہیں، ہم اللہ رسول کی کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، ہم کتنی رات دن اللہ رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہمارے اسلاف تو یہاں تک کہ وہ کہتے تھے کہ اگر میری اولاد میری نافرمانی کرتی ہے تو یہ میرے اعمال کا نتیجہ ہے کہ میں نے کہیں اللہ کی نافرمانی کی۔ بعض کہتے تھے کہ اگر میری سواری مجھے پریشان کرتی ہے تو یہ بھی میرے گناہ کا نتیجہ ہے۔ وہ اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے والے، اقرار کرنے والے، تسلیم کرنے والے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ و استغفار کرنے والے۔ یہاں تو معاملہ ہی بالکل برعکس ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نشانیاں دیکھنے کے باوجود، مشاہدہ کرنے کے باوجود، ان تمام حالات و واقعات سے گزرنے کے باوجود سیدھے راستے پہ نہیں چلتے، سیدھے راستے سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، اور جب بھی ان کو غلط راستہ نظر آئے، غلط محفل نظر آئے، بھاگ کر کے اس میں پہنچ جاتے ہیں، اس راستے کو اختیار کر لیتے ہیں۔ ذرا سنیے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ اعراف میں کیا فرماتا ہے، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، بھلے یہ کتنی ہی نشانیاں دیکھ لیں، اس کے ساتھ ایمان نہیں لائیں، اس کی طرف رجوع نہیں کریں گے، اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر ہدایت کا، نیکی کا صحیح راستہ، کتاب و سنت کی بات دیکھ لیں، نیکی کا کام دیکھ لیں، نیکی والا راستہ دیکھ لیں، اس راستے کو اختیار نہیں کریں، اس سے کنارہ کشی اختیار کریں، اس سے روگردانی کریں۔ اس کے برعکس
وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اگر گمراہی کا، بغاوت کا، سرکشی کا، نافرمانی کا، عریانی کا، فحاشی کا، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کا راستہ دیکھ لیں، پروگرام دیکھ لیں، کوئی کام دیکھ لیں، اس راستے کو، اس کام کو فوراً اختیار کر لیں۔ اس کی واضح اور بین مثال موجود کہ کوئی عریانی فحاشی کا پروگرام ہو جائے، گانے بجانے کا پروگرام ہو جائے، اللہ رسول کی نافرمانی کا پروگرام ہو جائے، تو آپ دیکھیں کہ اس میں کتنی کثیر تعداد میں لوگ شریک ہوتے ہیں۔ میں تو حیران ہوتا ہوں، پیسے خرچ کر کے اپنا ایمان بگاڑتے ہیں۔ یہ مختلف بڑے بڑے جو شو ہوتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں، ہزاروں روپے کی ٹکٹیں لے کر کے وہاں اس میں شامل ہوتے ہیں، شمولیت اختیار کر کے وہاں اللہ اور اس کے رسول کا استہزاء کیا جاتا ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے، اور کتاب و سنت کی مخالفت کی جاتی ہے، واضح اور بین طور پر فضولیات، بکواسات، فحش باتیں ہوتی ہیں۔ اپنی فیملیوں کے ساتھ جا کر کے وہ دیکھتے ہیں۔ آپ بتائیں کہ یہ پیسے خرچ کر کے، ٹکٹیں خرید کر کے ایمان کو کیا کرتے ہیں؟ فروخت کرتے ہیں۔ کیا لینے گئے وہاں؟ ایک ایمان والا شخص ایسی باتیں سن نہیں سکتا، ایسے پروگرام دیکھ نہیں سکتا، جبکہ وہ اس میں بخوشی شمولیت اختیار کرتے ہیں اور پھر اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک مسجد میں تبلیغی پروگرام تھا، ایک مولانا صاحب تشریف لا رہے تھے۔ مسجد کے قریب رہنے والوں نے کہ کہیں مولوی صاحب کی تقریر نہ سننی پڑ جائے، اس کی آواز ہمارے کان میں نہ پڑ جائے، اتنا متنفر کر رکھا ہے لوگوں کو کہ آپ قرآن پڑھ کے سنائیں، وہ ایک لفظ کہیں گے، وہ یہ تو وہابی ہے جی۔ وہ قرآن سننے کے لیے تیار نہیں ہو، وہ قرآن مجید کو سن کر کے صرف ایک لفظ کی وجہ سے باغی ہو جائیں، نفرت کا اظہار کریں گے، اس وجہ سے کہ یہ وہابیوں کا پروگرام ہے، ہم نہیں سننا چاہتے۔ اس وقت سینما گھر ہوتے تھے، وہ سینما گھر چلے گئے فلم دیکھنے، وہاں جب پہنچے تو اتنا فحش قسم کا گانا لگا ہوا تھا، باپ بیٹے ماں سب سر جھکائے بیٹھے، پھر بھی یہ توفیق نہیں ہوئی کہ یہ سینما گھر چھوڑ کر کے، مجلس چھوڑ کر کے گھر واپس آ جائے۔ اللہ کی حکمت اور قدرت دیکھ، کسی کو اس بات کا علم نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا، کسی کو علم نہیں تھا۔ ان لوگوں کے منہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات نکلوائی اور بھری مجلس میں انہوں نے بذات خود اقبال جرم کیا، جو قرآن مجید کہتا ہے شاہدین علی انفسہم، اپنے آپ پر گواہی دینے والے، بذات خود انہوں نے اپنے اس گناہ کا، جرم کا اقرار اور اعتراف کیا کہ ہم نے ایسا کیا اور ہمارے ساتھ ایسا ہوا، اس کے باوجود راہ راست پر نہیں آئے۔ اس سے زیادہ کوئی بدبختی ہو سکتی ہے، بد نصیبی ہو سکتی ہے؟ سیدھے راستے کو چھوڑ کر کے غلط راستہ اختیار کرنا، برائی کا راستہ اختیار کرنا، یہ کن لوگوں کا کام ہے؟ جن لوگوں کے دلوں میں ایمان موجود نہیں ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، آئیے، ہمارے اسلاف یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق دکھا دے، حق ہم پر واضح کر دے، اور پھر ہمیں حق کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اور باطل بھی ہم پر واضح کر دے، دکھا دے ہمیں کہ یہ غلط راستہ ہے،
یہ گمراہی کا راستہ ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف ہے، یہ بھی ہم پہ واضح، باطل کو بھی ہم پہ واضح کر دے اور پھر ہمیں باطل سے بچنے کی توفیق عطا۔ یہ ہمارے اسلاف دعا کیا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا دعا کیا کرتے تھے؟ صحیح مسلم کی حدیث، میں اور آپ بھی کرتے ہیں، ہمیں بھی یہ دعائیں یاد ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے ہیں، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے اللہ دلوں کے پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر پھیر دے، اس کی طرف چلا دے، اس پہ لگا دے، اس کی طرف گامزن کر دے ہمارے دلوں، صرف قلوبنا علی طاعتک، اپنی اطاعت کی طرف ہمارے دلوں کو چلا دے، اس پہ گامزن کر دے، اس کی طرف متوجہ کر دے۔ دوسری دعا سنن ترمذی اور ابو داؤد میں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پلٹنے والے، جیسا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ رحمان کی 2 انگلیوں میں دل ہیں، تو فرمایا کہ اے دلوں کے پلٹنے والے، دلوں کے پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پہ ثابت کر، اس پہ جما دے، اس پہ قائم اور دائم کر دے۔ انسان سے گناہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے دلوں پہ زنگ آتا ہے، قرآن نے اس کو بطور خاص بیان کیا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، تو لہذا یہ دلوں کا زنگ اتارنے کے لیے یہ دعائیں کرنی چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دل کو گناہوں سے پاک صاف رکھنے کے لیے یہ دعا کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم، اللہم آت نفسی تقواہا، اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا فرما دے، تقوی سے لبریز کر دے، وزکھا انت خیر من زکاہا، اس کو ہما قسم کی برائیوں سے، علائشوں سے، گناہوں سے، شیطانی خیالات سے، شرک سے، کفر سے، نفاق سے، بدعات سے، ہر برے خیال سے پاک اور صاف کر، تو ہی سب سے زیادہ اس کو پاک صاف کرنے والا ہے، انت ولیھا و مولاھا، تو ہی اس کا آقا اور مالک ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائیں کرتے کہ یہ دل اللہ کی اطاعت پر، اس کے دین پر قائم رہے، اور یہ دل پاک صاف رہے گناہوں سے، یہ کہیں گدلا نہ ہو جائے، اس کے اندر کہیں گرد و غبار نہ آ جائے، گناہوں کے اثرات کی وجہ سے یہ زنگ آلود نہ ہو جائے، یہ دعا کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور دعا جو کہ امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد میں روایت نقل کی ہے، اس میں مذکور ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اللہ اکبر، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا استيقظ من اللیل، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو بیدار ہوتے، قال لا الہ الا انت سبحانک، معبود برحق تو ہی ہے، ہما قسم کے عیوب اور نقائص سے تیری ذات پاک اور منزہ ہے، سبحان، یہ تنزیہ بیان کرتے، تسبیح بیان کرتے اللہ کے، اللہم استغفرک، اللہم استغفرک لذنبی، اے اللہ میں اپنے گناہ کی تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں، وَأَسْأَلُكَ رَحْمَتَكَ، اور تیری رحمت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، تجھ سے تیری رحمت کا طلبگار ہوں،
اللہم زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، ولا تزغ قلبی بعد اذ ہدیتنی، اور میرے دل کو راہ راست پر لانے، ہدایت دینے، سیدھے راستے پہ چلانے، وہ راستہ دکھانے، اس کی توفیق عطا کرنے کے بعد ٹیڑھا نہ کرنا۔ وَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور اپنی فیاضی سے اپنی رحمت مجھے عطا فرما، انک انت الوہاب، بے شک تو ہی حقیقی فیاض ہے۔ یہ وہی دعا جس آیت کے تحت ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اہل ایمان کی دعا بیان کی، یہ دعا بذات خود سکھائی اور بتائی۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اللہ، میرے بھائی اور دوستو، المعجم الکبیر طبرانی میں یہ روایت موجود ہے، لیکن اس وقت جو معجم الکبیر طبرانی مطبوع ہے اس میں یہ جز مفقود ہے جس میں یہ حدیث موجود ہے۔ امام حاکم نے امام طبرانی کے حوالہ سے ان کی سند سے اس روایت کو اپنی مستدرک میں ذکر کیا ہے، سند اسی صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الایمان لیخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب، یقیناً ایمان تمہارے پیٹ میں اس طرح سے بوسیدہ ہوتا ہے جیسا کہ کپڑا بوسیدہ ہو جاتا ہے۔ فصل اللہ تعالی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرو، یہ دعا کرو، ان یجدد الایمان فی قلوبکم، کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کی تجدید کر دے۔ تجدید ایمان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرو، استقامت اور ثابت قدمی کے لیے دعائیں کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے دعائیں مانگو کہ اللہ لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہدایت کا راستہ دکھا دینے، چلا دینے کے بعد اس سے ہمیں پھیر نہ دینا، کہیں ہم گمراہ نہ ہو جائیں، غلط راستہ نہ اختیار کر بیٹھے، اس سے بھٹک نہ جائیں، ہمیں بھٹکا نہ دینا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دے۔ اللہ اکبر۔ مصنف عبدالرزاق اور موطا امام مالک میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ جب بھی مغرب کی نماز پڑھاتے اپنے دور خلافت تو آخری رکعت میں یہ آیت پڑھا کرتے تھے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ بطور خاص اس کا اہتمام کرتے۔ جب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ خلیفہ بنے، خلافت سنبھالی، ان کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت پہنچی، ان کو اس بات کا علم ہوا کہ وہ مغرب کی آخری رکعت میں یہ آیت پڑھتے ہیں بطور خاص، تو انہوں نے بھی اس آیت کو پڑھنے کا اہتمام شروع کر دیا اور فرمانے لگے کہ اگر ہمیں اس سے پہلے اس کا علم ہوتا تو ہم جس سورت کے پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے اس کی بجائے یہی آیت پڑھنے کا اہتمام کرتے۔ سائل نے پوچھا کہ اس سے پہلے آپ کیا پڑھتے تھے؟ کہا سورہ اخلاص پڑھتے تھے، قل هو اللہ احد، قرآن پڑھتے تھے، قرآن مجید کی عظیم اور افضل ترین سورت پڑھتے تھے، اور سورت کے فضائل آپ جانتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا انہا لتعدل ثلث القرآن، کہ یہ سورت قرآن مجید کے 1/3 1/3 کے برابر ہے۔
لیکن وہ فرماتے کہ پہلے سے علم ہوتا تو ہم اس کے پڑھنے کا اہتمام نہ کرتے، اسی آیت کے پڑھنے کا ہی اہتمام کرتے۔ پھر وہ اس آیت کے پڑھنے کا اہتمام کرتے رہے۔ وہ یہ بات سمجھ چکے تھے، جان چکے تھے کہ یہ دعا کرنا انتہائی ضروری اور لازمی ہے۔ آپ بتائیں کہ جو لوگ اب نماز نہیں پڑھ رہے، رمضان گزرنے کے بعد سست ہو گئے، غفلت کا شکار ہو گئے، یا اپنی پرانی عادت پہ واپس آ گئے، وہی رویہ وہی انداز اختیار کر لیا، وہی نمازوں کا حشر نشر شروع کر دیا جو رمضان سے پہلے تھا، اسی طریقے سے برائیوں میں لت پت ہو گئے، اسی طریقے سے حرام اور ناجائز کاموں میں واپس چلے گئے، آپ بتائیے کہ ان کے دل ٹیڑے نہیں ہوئے؟ کیا ان کے دل راہ راست پر قائم ہے؟ یہ سوچنے اور غور کرنے کی بات ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، دو مسئلے ہم بیان کرنا چاہتے ہیں بطور خاص۔ ایک مسئلہ کہ جو سرکاری ملازمین ہیں، گورنمنٹ ان کی تنخواہ میں سے کچھ رقم کٹوتی کے طور پر ان کے اکاؤنٹ میں جمع کرتی ہے۔ جب یہ ریٹائرڈ ہوں گے تو ان کو یہ رقم اور اس کے ساتھ سود ملا کر کے دے دیا جائے گا۔ جو لوگ سود نہیں لینا چاہتے وہ لکھ دیتے ہیں کہ ہم نہیں لینا چاہتے۔ اس کے باوجود وہ اصل رقم ان کے کھاتے میں جمع رہتی ہے، سال ہر سال لاکھوں روپے جمع ہوتے ہیں۔ نہ کبھی انہوں نے اس مسئلہ کی طرف توجہ دی اور نہ کبھی کسی نے ان کو یہ مسئلہ بتایا اور سمجھایا کہ بھائی اس پہ زکوٰۃ فرض ہے، یہ آپ کی رقم ہے نا، آپ کے پیسے ہیں، یقیناً یہ محفوظ ہیں، آپ کو ملیں گے۔ تو ان لاکھوں روپوں پر جی پی فنڈ جو ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ ایک تو یہ مسئلہ نوٹ کر لو۔ دوسرا مسئلہ کہ عید کی خوشی میں رمضان المبارک کے مہینہ میں سودی کام ہوتا ہے، اور اکثر و بیشتر لوگ جو اس کو حرام سمجھتے ہیں، اس سے بچتے ہیں، وہ بھی لاؤبالی پن میں، غفلت میں، جہالت میں، بے سمجھی میں کر گزرتے ہیں۔ نئے نوٹ پرانے نوٹوں کے بدلے میں حاصل کرنا، 1000 روپے کی 10 والی گٹھی لینے کے لیے کوئی 1200 روپے دیتا ہے، کوئی 1300، کوئی 1400۔ میں نے سوشل میڈیا پر دیکھا، چلا رہے ہیں، رو رہے ہیں کہ جی 1500 روپے لے رہے ہیں، نہ دو بھائی، گناہگار بھی ہو رہے ہیں، سود کا لین دین ہو رہا ہے، کسی کو اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے۔ 10,000 والی گٹھی جو ہے وہ 12,000 روپیہ دے کر کے لی جا رہی ہے، اسی طرح سے اوپر۔ تو یہ عین سود ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جب بلال رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کے پاس بہت عمدہ قسم کی کھجوریں لے کے آئے، برنی کھجور، تو آپ نے پوچھا کہ یہ کہاں سے لائے ہو اتنی عمدہ کھجوریں؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے 2 سا دے کر کے، یعنی 4.5 سیر، 4 کلو 200 گرام دے کر کے 2 کلو 100 گرام اچھی کھجوریں حاصل کی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوہ، جیسے ہم کہتے اوہ افسوس، یہ تو عین سود ہے، عین الربا، یہ عین سود ہے، یہ عین سود ہے۔ اس کو رسول اللہ نے سود قرار دیا۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ پرانے نوٹ زیادہ دے کر کے کم نئے نوٹ لینا یہ عین سود نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ان ردی کھجوروں کو درہموں میں فروخت کرو، نقدی میں، پھر اس نقدی سے یہ اچھی کھجوریں خریدو۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ان چیزوں سے بچیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ دعا ہمیشہ کرتے رہیں جو دعا اللہ نے سکھائی ہے، جس کا اہتمام خلیفہ رسول اللہ نے کیا، اور جن کو 5واں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے عمر بن عبد العزیز، وہ بھی اس کا اہتمام کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعائیں پڑھتے تھے۔
جیسا کہ ہم بیان کر چکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت پہ قائم رکھے، گمراہی سے بچائے، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے محفوظ رکھے، ہمارے دلوں کو سیدھا رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں استقامت نصیب فرمائے اور اسلام پر، ایمان پر قائم اور دائم رکھے، اور جو نمازوں میں سستی اور کوتاہی ہے اس کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ نمازوں سے دور ہو چکے ہیں رمضان گزرنے کے بعد، اللہ ان کو دوبارہ ہی اسی طرح سے نمازی بنا دے، وہ پکے اور سچے نمازی بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔